کہ اس طرح کا کوئی آپریشن پلان ہو رہا ہے، اور اسی انٹیلیجنس رپورٹس کے نتیجے میں پری آپریشنز جو ہیں وہ ایک دن پہلے ہی ہم نے سٹارٹ کر دیے تھے، جس میں شابان میں اور پنجگور میں کوئی 40 کے قریب دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے، اور جن کا خیال تھا کہ وہ پنجگور میں اسی طرح کا اٹیک کریں گے، اور اس طرف کوئٹہ کا جو نارتھ ایسٹرن سائیڈ ہے شابان کی طرف سے وہ کوئٹہ پہ حملہ آور ہونا تھا، وہاں پر وہ جہنم وصل ہوئے، مردار ہوئے۔ اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ کے اس سائڈ پہ اور پنجگور میں کل کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ باقی جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے فورس بڑی ویجیلنٹ تھی، بڑی الرٹ تھی، اور اس نے بڑی جواں مردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے تقریباً 145 تقریباً نہیں 100% شیور فار سو فار 145 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ وی مینیج ٹو کل 145 ٹیررسٹ ان 40 hours. This is the highest number since Pakistan is facing this war on terror. کہ اتنے کم عرصے میں اتنے دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اوور آل تو آپ کو پتہ ہے کہ پورا سال جو ہماری کارکردگی رہی اس میں کوئی 1500 پلس جو ہیں ٹیررسٹ مارے گئے ہیں، اور اس پہ 58,000 چھوٹے چھوٹے اسمال آپریشنز جن کو IBOs کہتے ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ اب ان واقعات میں جو سب سے دردناک پہلو تھا وہ گوادر میں ایک فیملی لیبر کالونی کی جو کہ خضدار کے رہائشی تھے، بلوچ تھے، اور میں آپ کو ویڈیو بھی آپ کے ساتھ اینڈ میں شیئر کروں گا۔ وہ زندگی کی بھیک مانگتے رہے، لیکن ان دہشت گردوں نے 5 خواتین کو اور 3 بچوں کو وہاں پر بے دردی کے ساتھ بھون ڈالا ہے، اور یہ بلوچیت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی ان کی قومیت نہیں ہے، کوئی یہ قوم کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف دہشت کی جنگ ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے قوم کو لگا دیا اس پر کہ آزادی کی جنگ ہے اور ہم آزادی کی طرف جائیں گے۔ سو کالڈ جو آپ کا لیڈر، جس کو یہ لوگ اپنا لیڈر کہتے ہیں، وہ ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے افغانستان کی ویڈیوز بنا کے وہ یہاں پہ آ کے کہتا ہے کہ میں لیڈ کروں، چلیں مان لیتے ہیں لیڈ کرے، تو دس واز دا بگیسٹ آپریشن آف یورز نا۔ ایک یونین کونسل بھی تو آزاد نہیں کی نا، تو جب ایک یونین کونسل تک آزاد نہیں کر سکے ہو، ایک وارڈ تک آزاد نہیں کر سکے ہو، تو ایک بلوچ کو ایندھن کیوں بنا رہے ہو؟ اور ایندھن کس کا؟ ہندوستان کے ایما پہ آپ پاکستان کو جب ٹیک آف کرنے لگتا ہے، وہ اکنامکلی ہو یا ریجن میں فورن فرنٹس میں، وہ جب ٹیک آف کرتا ہے، اپنی ایک جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ ہندوستان کی ایما پہ اس طرح کے واقعات کر کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو خطے میں پاکستان کی اہمیت ہے اس کو کمزور کرتے ہیں۔ اور کس کا؟ صرف اور صرف، چاہے یہ بشیر زیب ہو، چاہے یہ اللہ نظر ہو، چاہے یہ باقی جتنے اس کے لوگ ہیں، اربیار ہو، یہ سب ہندوستان کی دلالی کرتے ہیں، اور اس دلالی کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں اور معصوم لوگوں کا قتل و غارت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ایک ٹویٹر سردار، جنگ ہو رہی ہے، تم جنگ کے درمیان تو کم سے کم ایک سائیڈ لے لو نا، جنگ کے درمیان تو ریاست کی سائیڈ لے لو، اس کے بعد پھر اگر ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی ہے، اس پہ کوئی کرٹیسزم کر رہی ہیں، 100 دفعہ کر لو۔ اور میں ان سے یہ جواب مانگتا ہوں کہ تم جن کے لیے دعاگو تھے، کل جب وہ معصوم عورتوں کا، بلوچ عورتوں کا قتل و غارت میں مصروف تھے، تو مجھے تو یقین ہے کہ تم مسلح پہ بیٹھ کے بیلے کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ باقی پاکستان کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے، مجھے تو پتہ ہے، بلوچستان کو تو یہ پتہ ہے، باقی پاکستان کو بھی تمہارا اصلی چہرہ پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا اصلی چہرہ ہے کیا، کہ تم ان کے لیے دعاگو ہو جو ادھر آ کے معصوم لوگوں کا قتل و غارت کرتے، سیکورٹی فورسز پہ حملے کرتے، لوگوں کی قتل و غارت کرتے، خون بہاتے ہیں معصوم لوگوں کا، تو مسئلے میں بیٹھ کے ان کے لیے بھی دعائیں کر رہا ہوگا یقیناً اس وقت۔ مجھے تو اس چیز کا یقین تھا، اور یہ تمہارے ٹویٹ کے بعد یہ کنفرم بھی ہو گیا کہ تم یہی کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور چیز، ایسے لوگ جنہوں نے پورے پاکستان میں 30 سال تک ایک نیریٹو کو چلائے رکھا، اور اس نیریٹو کو کبھی ان پیرلل ڈیولپمنٹ سے جوڑا، اس دہشت گردی کو کبھی اس کو پولیٹیکل ایشو بنا کے جوڑا کہ جی یہ پولیٹیکل ایشو ہے۔ یہ کہاں سے پولیٹیکل ایشو ہے؟ کوئی بی ایل اے رجسٹرڈ جماعت ہے جس کے ساتھ آپ نے کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ کر رہے ہیں؟ یہ یا کوئی ایمبولینٹری سروس بی ایل اے نے شروع کی ہوئی ہے، یا کوئی اسکول سروس شروع کی ہوئی ہے جس کو آپ نے امپروو کر رہے ہیں؟ یہ خالصتاً بندوق کے زور پر اپنا نظریہ ہم پر مسلط کرنا چاہتے اور بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں دھکیلنا چاہتے۔ اس طرح کا ڈائلاگ کی بات کر کے
آپ ریشنلائز کر رہے ہیں یا ان پیرلل ڈیولپمنٹ کی باتیں کر کے آپ اس جنگ کو جوڑ رہے ہیں محرومی کے ساتھ اور ساتھ ساتھ اس وائلنس کو ریشنلائز کر رہے ہیں. لہٰذا وائلنس کو ریشنلائز کرنا بند کر دیں. اور ڈائلاگ کا اینڈ نتیجہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان کیا چاہتا ہے؟ پاکستان کے لوگ مجھے بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ ڈائلاگ کا نتیجہ اگر یہ ہے کہ بی ایل اے تھک جائے، وہ پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ کرے، بالکل 100 بسم اللہ. لیکن اگر ڈائلاگ کا نتیجہ یہ ہے کہ دے وانٹ اس ٹو سرینڈر، وی ول ناٹ. ہم 1000 سال تک یہ جنگ لڑیں گے. دس کنٹری از آرز، دس از آور مدر لینڈ، ویل فائٹ فار اٹ. ہم 1 سیکنڈ کے لیے بھی سرنڈر ہونے کو تیار نہیں ہیں. یہ اس طرح کے 1000 حملے ہم پر کر لیں، ڈی اسٹیبلائز کریں گے ہمیں، لیکن دے کین ناٹ ٹیک انچ فرام اس. میک شیور کہ یہ پاکستان جو ہے نا یہ بریک ہونے کے لیے نہیں ہے. دیز پیپل کین ناٹ ڈو اٹ، اور ان کے آقا نہیں کر سکتے. جیسے کہ انہوں نے ہندوستان کا حشر دیکھا ہے. واٹ از آور پرابلم؟ آور پرابلم از جسٹ 2. ون از دس نیریٹو جو ریشنلائز کر رہا ہے اس دہشت گردی کو. سیکنڈ از آر سیکورٹی فورسز آر آپریٹنگ ان گرے، آ کے مکس ہو جاتے ہیں شہریوں کے اندر. تو کیا ہم ان کی طرح بروٹل بن جائیں؟ ہم 1 مارٹر پھینک کے 10 مار سکتے تھے، لیکن ان کے ساتھ 20 سویلین بھی تو جو کھڑے تھے. تو دس از دا اونلی ریزن کہ ہم ان کی طرح بروٹل نہیں ہونا چاہتے. وی آر اے ریسپانسبل اسٹیٹ، وی ہیو ریسپانسبل آرمی، وی ہیو ریسپانسبل پولیس. ہم یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم اس وقت تک لیتھل ہو جائیں. اور پھر یہ بلوچستان میں جی طاقت کا مسئلہ، بلوچستان طاقت سے حل نہیں ہوگا. وہ بھائی حل کرا لو نا پھر آگے کسی اور طریقے سے. اور بلوچستان میں طاقت کا استعمال ہوا کب ہے؟ آپ سارے سینئر جرنلسٹ دوست میرے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ایک گاؤں کا نام بتائیں جس کو کبھی خالی کرایا گیا ہو، ایک شہر کا نام بتائیں جس کو کبھی خالی کرایا گیا ہو، کہ فوج نے کہا کہ آپ خالی کریں، یہاں سے مائگریٹ کریں اور ہم نے یہاں آپریشن کر رہے ہیں. طاقت کا استعمال تو بلوچستان میں ہوا نہیں. اٹ از آل اسمال آئی بی اوز جو میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے. اور اٹ از اے پیورلی انٹیلیجنس ڈریون وار. اور وہ انٹیلیجنس ڈریون وار از بیکڈ بائی دا را. آئی ایم اسکریمنگ سنس last 12-13 years. We have the evidences. We have the solid evidences, circumstantial evidences. تو لہٰذا اس طرح کی وائلنس کو ریشنلائز کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی وہ قدم ہے جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی طرف آگے بڑھتا ہے. اور یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آئی سے لیٹ می سے اٹ لائک دس کہ دس از ڈائریکٹ سپورٹ ٹو بی ایل اے. دس از اے ڈائریکٹ سپورٹ ٹو بی ایل اے ٹو ریشنلائز دس وائلنس ان دا نیم آف دس سو کالڈ قوم-پرستی. اور ہم حکومت کی اسٹریٹجی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بہت بڑی کامیابی دی ہے. 145 لوگ 40 گھنٹے میں مارنا. اور ان کا خیال تھا کہ وہ ریڈ زون کے اندر گھسیں گے. کیا وہ گھسے؟ ان کا خیال تھا کہ وہ ہمارے جو امپورٹنٹ ایسٹس ہیں وہ ان ایسٹس پہ قبضہ کر لیں گے، ہاسٹیج سچویشن بنا لیں گے، ماں سوائے نوشکی کے، جہاں پر ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگا ہے اس کو ڈس انگیج کرنے میں. اور آج الحمدللہ نوشکی از کمپلیٹلی کلیئر نا. اور ان کے تعاقب کا جو آپریشن ہے وہ ابھی بھی اس وقت بھی when I speak combing operations اور ان کے تعاقب کا آپریشن we will not let them go so easily. یہ ہمارا خون اتنا سستا نہیں ہے. یہ میری پولیس کا خون، ایف سی کا خون، معصوم سویلین کا خون، یہ اتنا سستا نہیں ہے کہ یہ بہ جائے اور یہ اس طرح آرام سے بھاگ جائیں. we will not let them go. we will make a hell this place for them انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ ہائیسٹ نمبرز ہیں in last 1 year. 1500 plus terrorists has been utilized. Those who were jet blacked, excluding these 145. یہ سے پہلے کے فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں. So we will not let them go so easily. Yes, گورننس کا ماڈل ہے جو عام بلوچ ہے، جو عام بلوچستانی ہے، جو یوتھ ہے، جس کو ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے ٹورڈز دا اسٹیٹ. اور ٹولز کون سے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ ایک یہ ٹویٹر سردار ٹائپ کے لوگ، دوسرا سوشل میڈیا کہ جو ان کو اسٹیٹ سے ڈس انٹیگریٹ کر رہا ہے پروپیگنڈا ٹولز کے طور پہ. ہم اس کو ہینڈل کرنے جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں اور ڈائلاگ کریں گے. ہماری انگیجمنٹس جو ہیں وہ 1000 پلس انگیجمنٹس ہیں.
کہ جو ہم ان کے ساتھ ہر مہینے پورا بلوچستان میں ہماری ٹیئر آف جو وہ ہے وہ کرتے ہیں. مائی سیلف کمانڈر 12 کو اور گورنر ہم جاتے ہیں, جرگے کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں. دس از واٹ بلوچستان از. گورننس کا ماڈل آپ کے سامنے امپروو ہو رہا ہے, میرٹوکریسی امپروو ہو رہی ہے. آج جتنے ڈپٹی کمشنرز اور ایس پیز لگے ہوئے ہیں, ایوری ون از آن میرٹ, ان کی سلیکشن میرٹ پہ ہو رہی ہے. آج بلوچستان کے نوجوانوں کو نوکریاں جو ہیں وہ اے آئی پہ مل رہی ہیں. میرٹ پہ ہم نے پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین لگایا ہے, ایک بندہ کوئی انگلی اٹھا کے دکھایا اس پر. سو وہ پرونگ, یہ والا پرونگ, سیکورٹی پیراڈائم اینڈ ڈیولپمنٹ پیراڈائم, یہ ہم پیرل چلائیں گے اور پیرل چلا کے انشاءاللہ بلوچستان کو امن کی طرف لے کے جائیں گے اور بلوچستان امن کی طرف لوٹے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اینی کوشچنز پلیز؟ ایک منٹ سے ویڈیو پہلے کوشچنز کر لیں پھر ویڈیوز چلائیں گے. کوشچنز میں ایک ایک کر کے جلال. اس کے باوجود اس بڑے پیمانے پہ عملیات ہوئی ہے,